الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب ہدایت میں ہماری اور آپ کی اصلاح کے لیے، عبرت و نصیحت کے لیے جہاں ہدایت کے تمام پہلوؤں کو بیان کیا، اس میں ایک بڑا حصہ سابق انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی قوموں کے واقعات کا تذکرہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ضرورت کے مطابق کہیں تفصیل سے کہیں اجمال سے بیان کیا. متعدد انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی. فبہداہ مقتدہ، لہٰذا ان کی ہدایت اور ان کے طریقوں کی ہی آپ پیروی کیجیے، نبی سے کہا جا رہا ہے. اور یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں اچھی طرح مضبوطی سے جمی رہنی چاہیے، جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے الفاظ میں کہ اولین اور آخرین سے دنیا کے جو بھی انسان ہوں، کسی بھی نسل کے ہوں، قوم کے ہوں، اللہ تعالیٰ ہر قوم اور انسان سے وہی دین قبول کرے گا، وہی عبادت اور عقیدہ قبول کرے گا جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے دین و عقیدے کے مطابق ہو. اس سے اگر ہٹا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجنے کا مطلب ہی کیا ہوا؟ ہر شخص اپنے اعتبار سے کسی کو بھی رہنمائی بنا لے، اپنے ذہن و دماغ سے دین کی باتوں کو طے کر لے، تو انبیاء کی ضرورت ہی نہیں رہتی. انبیاء کو بھیجنا، وحی کا نازل کرنا، شریعت کا نزول فرمانا، تعلیم دینا، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہا ہے کہ ہم کو اور آپ کو انبیاء کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کاملہ، شریعت مطہرہ، یہ تمام انبیاء کرام کے دین کا خلاصہ، مجموعہ اور انتہائی کامل ترین شکل ہے. لہٰذا آپ کی شریعت کے آنے کے بعد آپ کی شریعت کو قبول کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بہت سارے انبیاء کے واقعات ذکر کیے. انہی میں سے ایک جس کا آج میں سرسری تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی قوم کا واقعہ ہے. قرآن مجید میں 27 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا اور ان کے واقعے کا اجمالاً و تفصیلاً مختلف مقامات پر حسب سیاق و ضرورت بیان کیا ہے. حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اہل کتاب اور علم نسب کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کا نام لوط ابن ہاران ابن آزر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، یعنی حضرت ابراہیم کے بھتیجے، سگے بھائی کے بیٹے اور آزر کے پوتے ہوئے لوط علیہ الصلاۃ والسلام. اور جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت دی تو آپ کی قوم سے جو 2-4 لوگ، چند لوگوں نے ایمان لایا، ان میں قرآن نے تذکرہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان میں حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام بھی شامل تھے. اللہ نے فرمایا فآمن لہ لوط وقال انی مہاجر الی ربی، کہ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم پر ایمان لائے اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا. جب دعوت کے ساری حجت پوری کر لی تو اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی، اور آپ کے ساتھ ہجرت کرنے والے میں آپ کی بیوی اہلیہ کے ساتھ ساتھ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام جو آپ کے سگے بھتیجے تھے وہ بھی تھے. پھر آپ کو نبی بنایا گیا اور صدوم کی بستی، شام اور عرب کے بیچ کا حصہ صدوم کی بستی میں نبوت کے لیے بھیجا گیا. حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام جس قوم میں مبعوث کیے گئے
ان کے یہاں ایک تو کفر اور شرک تھا ہی، اسی کے ساتھ ساتھ انتہائی جہالت اور بد اخلاقی اور فحاشی کی انتہا کو پہنچا ہوا عمل پایا جاتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا جوڑا بنایا ہے، دونوں میں ایک دوسرے کے لیے میلان رکھا ہے، اور ان کی ساخت اور شخصیت بھی ایسی بنائی ہے کہ مرد اور عورت کا ملاپ بآسانی ہو سکتا ہے، اور ان سے نسل پیدا ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کا قدرتی طریقہ ہے۔ لیکن قوم لوط نے اس طریقے کو، اس فطرت کو بدل دیا۔ یہ فطری چیز تھی، اس فطرت سلیمہ کو بدل دیا، ایسی چیزیں اختیار کی جسے کوئی عقل صریح اور فطرت سلیمہ پاک باز انسان قبول ہی نہیں کر سکتا، وہ کسی بھی مذہب کو۔ اور انہوں نے فطرت کو پلٹ دیا، اپنی شہوانی ضرورت اور جنسی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہاں وہ مرد جو ہے، مرد کے بجائے، عورتوں کی بجائے مرد سے اپنی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا، اور عورت سے۔ اسی لیے ان کی بستی کو جو پلٹا گیا، قرآن نے کئی جگہ ان کا ذکر والمؤتفقات کہا کہ وہ بستی جس کو پلٹ دیا گیا۔ ہاں، آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے 2-3 طریقے کا عذاب تھا، پتھروں کی بارش بھی ہوئی، اور ان کے اوپر کو نیچے زیر و زبر کر دیا گیا، بستی کو ہوا میں اٹھا کر پلٹ دیا گیا، اوپر اٹھا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے پیدا کیا اس کو تبدیل کر دیا تھا، اور ان کے یہاں اور بھی کئی قسم کی برائیاں تھیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ ذکر کیا کہ اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ مِن دُونِ النِّسَاءِ، کہ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر اپنی جنسی ضرورت کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، بدفعلی کے لیے ایسا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ ہاں، حضرت عبد الملک بن مروان اموی خلیفہ جو تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر لولا ان اللہ ذکر ذلک فی القرآن ما ظننت ان ذکرا ینزوی علی ذکر، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا ذکر نہیں کیا ہوتا، عربوں میں یہ برائی نہیں تھی بہت سی برائیوں کے باوجود، اگر اللہ نے منع بتایا ہوتا تو میں کبھی یہ بات مانتا ہی نہیں، میرے دل میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ کوئی مرد اپنی جسمانی جنسی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے مرد کی طرف رخ کرے، ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن چونکہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، اس لیے میں اسے مانتا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں کیا جو سورہ شعراء کی میں نے پڑھی تھی۔ یہ میرے سامنے جو کاغذات ہیں، یہ حضرت عثمان الخمیس عرب کے بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہی ہے جن کا نام ہے فبہداہ مقتدی، ان کی ہدایتوں کی پیروی کیجیے۔ اس میں انبیاء کے واقعات کا تذکرہ ہے، اسی کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں حضرت لوط علیہ السلام کے باب میں۔ تو انہوں نے پیش کیا کہ حضرت لوط کی دعوت کا یہ گویا ایک ذکر ہے سورہ شعراء میں۔ اللہ نے کذبت قوم لوط للمرسلین، حضرت لوط کو ان کی طرف بھیجا گیا تو قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ایک کو جھٹلانا، ایک نبی کو، تمام انبیاء کی تکذیب ہے، کیونکہ سارے انبیاء ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں کئی اعتبار سے۔ ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے۔ قوم نوح کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے مرسلین یعنی رسولوں کا انکار کیا، جھٹلایا۔ یہاں حضرت لوط کے قوم کے بارے میں بھی یہی کہا گیا۔ اللہ نے فرمایا آگے کہ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا، یہ بھائی قومی اعتبار سے اخوۃ الدین کہتے ہیں عربی میں، اور ایک کہتے ہیں اخوۃ الدین، دینی بھائی اور قومی بھائی۔ تو یہ جو رشتہ داری کا ذکر اللہ نے کیا کہ ان کے بھائی نے کہا قوم کے اعتبار سے رشتے سے، ورنہ جو اصل بھائی اور رشتہ ہوتا ہے وہ دین کے اعتبار سے اہل ایمان کا اہل ایمان سے ہوتا ہے۔ یہ قومی اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی حضرت لوط کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو ان کے بھائی نے ان سے کہا الا تتقون، تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، ڈرتے کیوں نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، امانت دار ہوں، جو اللہ نے بھیجا ہے اس کو بلا کم و کاست، بغیر کسی خیانت کے، کمی بیشی کے، ایمانداری سے تم تک پہنچا رہا ہوں، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرتا، امانت داری کے ساتھ پہنچا رہا ہوں۔ لہذا فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت، کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ انبیاء کی دعوت ایسی ہی ہوتی تھی، انبیاء یہ کہتے تھے کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں اس کا مجھے بدلہ نہیں چاہیے، مجھے حکومت کرسی نہیں چاہیے، جیسے کہ آج کل کچھ لوگ دعوت کے نام پر کہتے ہیں کہ ہم حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جب یہ کہیں گے
تو انبیاء کی طریقے سے آپ ہٹ گئے. انبیاء یہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے, ان اجری الا علی رب العالمین, میرا اجر اور بدلہ تو رب العالمین پر ہے, وہ مجھے اس کا عوض اور بدلہ دے گا. اللہ آگے کہتے ہیں اتأتون الذکران من العالمین, کیا تم دنیا کے مردوں کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آتے ہو, بدفعلی کے لیے آتے ہو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ, اور تمہاری جوڑے کے طور پر اللہ نے تمہارے لیے جو عورتیں پیدا کی ہیں تم ان کو چھوڑ دیتے ہو. جائز طریقے سے اپنی جنسی اور شہوانی ضرورت پوری کرنے کی بجائے یہ غیر فطری عمل کرتے ہو. بل انتم قوم عادون, نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو. عادون, حد سے تجاوز. یہ عادون یہاں قوم لوط کو کہا گیا. قرآن میں ہر اس شخص کو کہا گیا جو ناجائز طریقے سے اپنی جنسی ضرورت پوری کرے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. یہ 2-3 جگہ قرآن نے کہا, سورہ معارج میں بھی ہے, سورہ مومنون میں بھی, کہ سوائے اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی بیویوں کے پاس, بیویوں کو استعمال کرتے ہیں یا پھر لونڈیوں کو, اور اس کے علاوہ کو اختیار نہیں کرتے. جو اس کے علاوہ اختیار کرے گا ضرورت, فمن ابتغى وراء ذلك, جو اس کے علاوہ چیز کو فاولئک هم العادون, تو وہی عادون ہیں. یہاں ان کو عادون کہا, حد سے تجاوز کرنے والے. یعنی قوم لوط کو جو بات, جو لقب دیا, جو جرم بتایا اللہ نے, وہ آج ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ نہیں. غور کیجئے, جو لوگ جائز طریقے سے ہٹ کر ناجائز طریقے سے زنا بدکاری کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اور برائیوں کا ذکر کیا, جیسے میں نے ابھی سورہ عنکبوت کی آیت کا ذکر کیا جس میں اللہ نے کہا اتأتون الذکران من العالمین, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی انتہائی معصیتوں اور فحاشیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تم نے فطرت کو پلٹ دیا. وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ. سورہ حقہ میں کہا کہ فرعون اور اس سے قبل کے لوگوں نے اور وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا, انہوں نے خطا اور گناہ کا ارتکاب کیا. فعصوا رسول ربہم, تو انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی. یہ قوم لوط کا بھی ذکر ہے, یعنی جہاں ان کی اخلاقی برائیاں تھیں اس سے پہلے کفر تھا, شرک تھا, رسول کا انکار تھا, اللہ کا انکار, اللہ کے دین کا انکار, رسول کی رسالت کا انکار, اس کی فرما برداری کو قبول کرنے کا انکار. چنانچہ انہوں نے اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کیا. اللہ نے سورہ عنکبوت میں کہا کہ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ, اس کے بعد کہا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ, اور تم راستے کاٹتے ہو. اس کے 2-3 معنی علماء نے بیان کیا اہل تفسیر نے, کہ تم مردوں کے پاس آتے ہو اپنے ضرورت پوری کرنے اور راستہ کاٹتے ہو, راستے بند کرتے ہو. تو راستہ بند کرنا ایک تو یہ کہ جب آدمی غیر فطری جنسی عمل کرے گا تو اولاد کے پیدا کرنے کا راستہ, نسل کا سلسلہ منقطع ہوگا, اولاد پیدا نہیں ہوگی. مرد اور عورت کو فطری طریقے سے ملاپ ہوتا ہے تو بچے کی ولادت اور نسل کا اجرا ہوتا ہے. اور یہ آدمی مرد سے, عورت سے, یا عورت کو غلط جگہ پر آدمی استعمال کرے تو اس سے اولاد پیدا نہیں ہوتی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ کہی, اور ایک یہ معنی بھی کیا کہ یہ لوگ راستوں میں بیٹھتے تھے. آج کل ہمارے یہاں لوگ بیٹھکا بناتے ہیں تو آنے جانے والوں کو پریشان کرتے تھے. کچھ لوگوں نے کہا لوٹ مار بھی کرتے تھے, کچھ لوگوں نے کہا زبردستی پکڑ کر ان کے ساتھ بدفعلی کی کوشش کرتے تھے, جس سے لوگ ڈر کر راستہ گزرنے سے بھی گریز کرتے تھے کہ ابھی ہم جائیں گے تو لوگ ہمیں پریشان کریں گے. یہ بدماش اور بدقماش لوگ ہیں. ایسے کتنے اوباش لوگ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, راستہ گزرنے والوں کو راستے کے آداب جانتے نہیں ہیں. راستے پر رکاوٹ ڈالیں گے, بری نگاہیں ڈالیں گے اور بھپتیاں کسیں گے, لوگوں پر ٹھٹھے اور مذاق اڑائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کے عمل کو قوم لوط کی برائیوں میں ذکر کیا ہے کہ یہ بد اخلاقیاں ہیں, ظلم ہے لوگوں کے ساتھ. اور پھر کہا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ, اور تم اپنی مجلسوں میں برائیوں اور منکرات کا ارتکاب کرتے ہو. اس کی تفسیر میں کئی چیزیں ہیں کہ اپنی مجلس میں اکٹھا بیٹھتے تھے تو بیہودہ حرکتیں کرتے تھے, ہوا خارج کرنا, بآواز بلند اور بے تک کے طریقے سے ہنسنا, ایک دوسرے کا مذاق اڑانا, یا یہ کہ مجلس میں ایک دوسرے کے سامنے گندی باتیں کرنا, گندے کام کرنا. آج یورپ اور امریکہ کی مجلسوں میں ہم دیکھتے ہیں وہاں تو قانون بن گیا ہے کہ اگر مرد اور عورت راضی ہیں, راستہ چلتے ہوئے بوس و کنار کر رہے ہیں تو ان کی کوئی غلطی نہیں ہے, وہ ان کا حق ہے, آزادی ہے. اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں تو آپ مجرم ہیں, وہ آپ کے خلاف کمپلین کر سکتے ہیں کہ دیکھیے ہماری آزادی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. تو مجلسوں میں کیا یہ سرے راہ منکرات کرتے ہیں آج ہمارے یہاں.
اور وہی کلچر ہمارے ہاں لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے ان کے اخلاق انتہائی گھٹیا تھے۔ اور ایک دو واقعہ بھی نقل کیا انہوں نے جس کی کوئی سند نہیں ہے، اس لیے میں ان واقعات کو چھوڑ کے اصل جو قرآن کا واقعہ ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوم لوط کو بھیجا، پوری کوششیں کر رہے تھے، اور پوری جو قرآن کے سیاق و سباق ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھرانے کے علاوہ پوری قوم اس برائی میں ملوث تھی، کفر کے ساتھ ساتھ غیر فطری عمل۔ اس کو شواذ کہا جاتا ہے، عام طور سے عربی میں شواذ یا شواذ شاذ سے بنا ہے، یعنی یہ ایسی حرکت ہے جو عام فطرت سے ہٹ کر ہے، عام لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، لہٰذا یہ ایک معمول سے ہٹ کے ہے۔ جو لوگ ناجائز حرکتیں بھی کرتے ہیں وہ زنا کرتے ہیں، مرد اور عورت تعلق قائم کرتے ہیں، لیکن مرد والا معاملہ یہ شذوذ ہے، یعنی عام عقل سے معمول سے ہٹ کر عمل اختیار کرنا، شذوذ لوگوں کے معمول سے ہٹ کے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ چیز کبھی قوم میں اکا دکا لوگوں میں پائی جاتی تھی، لیکن قوم لوط میں یہ برائی اس طرح ہوئی کہ پوری قوم اس میں ملوث تھی۔ یہ حیرت انگیز بات تھی۔ بہتان کو عربی میں افک کہتے ہیں، حضرت عائشہ پر جو الزام لگا تھا اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ افک یعنی الزام، تہمت۔ افک کسی پر اگر لگایا جائے تو مطلب جھوٹ اس کے اوپر باندھا جاتا ہے کہ جو حقیقت ہے اس سے پلٹ کے۔ اس کو بھی ان قوموں کو جو پلٹا گیا متفقات، اس لیے کہ انہوں نے فطرت کو پلٹ دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ قوم کا معاملہ پورا ہوا تو فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے بھیجے گئے تو بعض لوگ کہتے ہیں دو، بعض لوگ کہتے ہیں تین فرشتے تھے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، تینوں آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تینوں تھے، انسانی شکل میں تھے۔ پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر جاتے ہیں، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں، سورہ زاریات میں کئی جگہ کیا۔ میں نے کچھ 3-4 مہینہ پہلے مسجد خلیل میں اس پر خطبہ ہی دیا تھا، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر نہیں آئی؟ اس میں کئی دروس ہیں۔ وہ آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ڈر گئے، اجنبی محسوس کیا، پہلے آئے تو مہمان سمجھا، ان کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا پیش کر دیا، گھر میں جا کے بھون بھان کے لا کے پیش کیا، یہ مہمان نوازی تھی ان کی۔ اور جب دیکھا کہ وہ کھاتے نہیں ہیں تو کہا، دل میں خوف محسوس کیا اور کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو چکی تھی۔ قرآن نے ذکر کیا کہ اس نے اپنی پیشانی کو تعجب سے تھوڑا دروازے میں کھڑی ہو کر سن رہی تھی، کہا فسکت فی وجہہا وقالت عجوز عقیم، کہہ رہے میں بوڑھی عورت، بوڑھیا اور بانجھ، کیا اب مجھے اولاد ہوگی؟ تو فرشتوں نے کہا تمہارے رب نے ایسا ہی کہا ہے۔ اللہ کی شان اور قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے درس ہے کہ اب ظاہر ہماری امیدیں کٹ گئی ہوں، لیکن اگر اللہ چاہے تو ہماری مدد کر سکتا ہے، ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، مشکل آسان کر سکتا ہے، بیماری کا علاج کر سکتا ہے، ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، دشمنوں کو توڑ سکتا ہے، ہم اپنے آپ کو کتنا بھی بے بس محسوس کر رہے ہوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جب فرشتوں نے بشارت دی، اور سورہ ہود میں اور سورہ عنکبوت میں کئی مقامات پر یہ مضمون بھی ہے کہ اب حضرت ابراہیم کو جب انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام ان سے بحث کرنے لگے، کہہ رہے اس میں تو کیا تم کسی ایسی بستی کو ہلاک کر سکتے ہو، کرتے ہو جس میں مسلمان ہو؟ کہا نہیں۔ انہوں نے کچھ واقعات کی تفصیل بیان کی ہے جو بنی اسرائیل کے واقعات سے لیا گیا ہے، 50 ہوں 40 ہوں 30 ہوں، کیا کوئی ایک گھر بھی ہو؟ تو کہا نہیں، مسلمان گھر ہو تو ہم ہلاک نہیں کرتے۔ کہا اس میں تو لوط ہیں، حضرت لوط اور ان کا خانوادہ ہے۔ تو فرشتوں نے جواب دیا جو قرآن نے نقل کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس بستی میں کون ہے، لوط اور ان کا گھرانہ ہے، ہاں ہم ان کو بچا دیں گے، لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو، ان کی بیٹیاں تھیں، کوئی دیتے 2 یا 3 بیٹیاں تھیں، ان کے گھر والوں کو ہم نجات دے دیں گے، بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے۔ انہو کیا ہے، اس کو وہی عذاب لاحق ہونے والا ہے جو قوم کو لاحق ہونے والا ہے۔ کانت من الغابرین بھی ہے کہ وہ پیچھے رہنے والی اور ہلاک ہونے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خائن ہے۔ خیانت اس گناہ میں نہیں کیا تھا، خیانت یہ کی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کی زوجیت میں رہنے کے باوجود
قوم کی برائی میں ان کی مدد کرتی تھی۔ چنانچہ جب فرشتے انسانی شکل میں گئے تو اسی نے قوم کے لوگوں کو خبر بھی دی کہ بڑے خوبرو مہمان آئے ہیں، اور لوگ دوڑے دوڑے آ گئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے جب فرشتے پہنچے، حضرت ابراہیم نے اعتراض کیا کہ اس میں قوم لوط بھی ہے، گھر لوط کا خاندان بھی ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس سے اعراض کیجیے، اس میں دخل مت دیجیے۔ ہاں، انہ قد جاء امر ربک، تمہارے رب کا فیصلہ امر آ چکا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، یہاں اسی واقعے میں 2-3 پہلو اور بھی تھے، میں سرسری گزر رہا ہوں کہ جب فرشتے آئے تو حضرت ابراہیم نے اجنبی محسوس کیا، مہمان کی طرح کھانا نہیں کھایا تو ڈر محسوس کیا۔ اس کا مطلب پہچانا نہیں تھا حضرت ابراہیم نے، ابو الانبیاء ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا درجہ ہے انبیاء اور پیغمبروں میں، لیکن فرشتوں کو پہچانا نہیں، اس کا مطلب وہ عالم الغیب نہیں ہے انبیاء۔ اور اس کے بعد جب یہ تکرار کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہلاک مت کرو، اس میں تو قوم کے مسلمان لوگ بھی ہیں نا، موقع دیجیے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہا گیا کہ اب اس سے باز آئے، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، ان کے اوپر ایسا عذاب آنے والا ہے جو ٹالا نہیں جا سکتا، یعنی یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ اور اللہ کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا کوئی اور پیغمبر، وہ اللہ کا فیصلہ بدل نہیں سکتے۔ دنیا میں کسی کا عذاب کا فیصلہ اگر ہو گیا اللہ کی طرف سے تو کوئی نبی روک نہیں سکتا، تو آخرت میں کسی کافر مشرک کو کیا بچا سکتے ہیں؟ یہی حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر کو نہیں بچا پائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب ابو طالب اپنے والدین کو جہنم میں جانے سے نہیں بچا پائیں گے۔ غور کرنے کی بات ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ یہاں رشتے پیوند نہیں چلتے، ایمان عمل صالح چلتا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف، قوم کی طرف جب یہ فرشتے گئے تو اس میں کچھ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے ان کی بیٹی ملی، بات چیت کی اور کہا کہ ہماری قوم کے ایسے لوگ ہیں، پھر گھر گئی۔ بہرحال یہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہیں فرشتے انسانی شکل میں۔ اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، جب ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ بہت غمگین ہوئے، اور ان کا دل انتہائی شدت سے، فکر سے کڑھنے لگا۔ ہاں، وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيبٌ، اور کہا یہ بڑی مصیبت کا، بڑی سختی والا دن ہے۔ انبیاء کرام کا اخلاق مہمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، مہمان تھے، پہچانے نہیں تھے، لیکن خوبرو تھے انسانی شکل میں۔ فرشتے جب انسان کی شکل میں آتے ہیں تو خوبصورت انسانوں کی شکل میں ہی آتے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے گھر مہمان آئے، اجنبی ہیں، ان کا مجھ پر حق ہے کہ میں ان کی ضیافت کروں، حفاظت کروں، لیکن میری قوم کا خوف ہے، ابھی انہیں اگر پتہ چل گیا تو میرے لیے بڑی دشواری اور پریشانی کی بات ہوگی۔ اسی لیے کہا، ان کے دل میں تنگی محسوس ہوئی، ڈر خوف محسوس ہوا، اور کہا کہ یہ بڑی مصیبت والا دن ہے۔ ہاں، یہاں بھی یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی پہچانا نہیں کہ یہ انبیاء کرام ہیں، یہ ہمارے انسان ہی سمجھ رہے ہیں، اور یہاں بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں ہیں۔ چنانچہ اپنے مہمانوں کو گھر میں جگہ دی، عزت افزائی کی، لیکن قوم نے جو ہے لپک کر ان کے گھر پہنچنے کی کوشش کی۔ ان کی بیوی نے خبر کر دی، کیسے خبر کی یہ الگ بات ہے، بنی اسرائیل کی روایات میں ہے کہ وہ گھر پہ آگ جلا دیتی تھی کہ دیکھو گھر میں کوئی مہمان آیا۔ قوم آئی اور کہا اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے لوگوں کے سے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ کسی کو ہماری اجازت کے بغیر آپ گھر میں ٹھہرانا نہیں، مہمان نہیں رکھنا؟ تو اللہ نے کہا وجاء قومہ یہرعون الیہ، قوم بڑی تیزی سے لپک کر دوڑ کر ان کے پاس آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی نے خبر کی تھی، نبی کی بیوی ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں سورہ تحریم میں کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ نے ان کے لیے مثال دی ہے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی سے۔ ایک مسلمان کے لیے کافر سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو ان کی بیویاں ایسی تھیں، تو اس کے کئی جواب دیے کہ بھائی ان کی شریعت میں یہ احکامات نہیں رہے ہوں گے یا کوئی اور تفصیل۔ بہرحال انہوں نے خیانت کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اخلاقی طور سے کسی نبی کی بیوی نے زنا نہیں کیا، اللہ نے اس سے ان کو پاک رکھا۔ یہ خیانت تھی کہ انہوں نے اپنے قوم کی برائی کا ساتھ دینے کے لیے اپنے گھر آنے والے مہمانوں کی ان کو خبر دی،
اللہ نے کہا اسی کے بارے میں کہا کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، یہ دونوں عورتیں، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، یہ دونوں عورتیں جو ہیں یہ ہمارے بندوں میں سے نیک بندوں کے تحت تھی، صالح بندوں کے تحت، لیکن دونوں نے ان کی خیانت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا وجاء قومہ یہرعون الیہ ومن قبل کانوا یعملون السیئات، کہ قوم کے لوگ پل پڑے، دوڑے بھاگے آئے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر کی طرف، اور اس سے پہلے وہ برائیاں کرتے ہی رہتے تھے۔ قالا، جب وہ پہنچے اور لوط علیہ السلام سے کہا کہ اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو، تو حضرت لوط نے کہا یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا زیادہ اچھا ذریعہ ہے۔ یعنی اس کے 2-3 معنی لوگوں نے کیے۔ میری بیٹی ہے، میری خود کی ان کی بیٹیاں، کہ بھائی بیٹیاں ہیں، ان سے تم نکاح کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو، شادی شدہ زندگی گزار سکتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے زنا کے لیے نہیں دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ پاکیزگی کی بات کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ پوری قوم کی عورتیں تھیں، پوری قوم کی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو تمہاری قوم میں جو ہیں یہ تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے، ان سے شادی کر کے جائز طریقے سے یہ اپنی ضرورت پوری کرو۔ تو کہا یہ میری بیٹیاں ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ان کے الزام کے طور پر، تقریر کے طور پر، اگر کرنا ہے تو ایسا کرو، مقصد یہ نہیں تھا کہ یہی کرو، روکنے کے لیے بات کہی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا بہتر ذریعہ ہے۔ فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا مت کرو۔ خزي کہتے ہیں لوگوں کے سامنے کسی کے ساتھ ایسی حرکت کرنا جس سے اس کی بے عزتی ہو، تو مجھے رسوا نہ کرو۔ الیسا منکم رجل رشید، ایک نبی اپنی قوم سے کس انداز میں بات کر رہے ہیں، دیکھیے، کیا تم میں کوئی شخص، کوئی بھلا آدمی ہے ہی نہیں جو اس برے کام سے روکے؟ یہ میرے مہمان ہیں، مہمان کی عزت کرنا اخلاقی اعتبار سے فرض ہے، اور یہ میرے گھر ٹھہرے ہیں اور تم ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ٹھیک ٹھاک آدمی نہیں ہے، رجل رشید اچھا آدمی نہیں ہے؟ قالوا، تو انہوں نے جواب میں کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں میں ہمارا کیا حق ہے، وانک لتعلم ما نريد، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہماری لڑکیوں میں، بیویوں میں دلچسپی نہیں ہے، ہم ان لڑکوں کو چاہتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے۔ قالا، تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے افسوس سے کہتے ہیں لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، کاش کہ میرے پاس کوئی طاقت اور قوت ہوتی، یا میں کوئی مضبوط آسرے سے سہارا لیتا۔ مضبوط آسرے کا ایک مطلب جو ظاہری معنی ہے کہ کوئی قبیلہ، خاندان، دنیاوی طاقت ہوتی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایمانی طاقت اور توکل کے ساتھ دنیا کے اسباب بھی اختیار کرنا لازم ہے۔ ایک پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، وہ رکن شدید کی طرف پناہ لینا چاہتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام۔ تو یہ ایک دنیاوی ضرورت ہے، اسباب میں سے ہے۔ یہ توکل اور اللہ پر بھروسے کے خلاف نہیں ہے، آپ اللہ پر توکل کر کے اسباب کو اختیار کریں، اس میں یہ بھی سبق ہے۔ اور او کا معنی بل، اگر معنی بل للاضراب، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، تو معنی یہ ہوگا کہ اگر میرے پاس کوئی قوت ہوئی تھی، نہیں، بلکہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا لے رہا ہوں۔ یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے توکل اور بھروسے کا اظہار حضرت لوط علیہ السلام نے کیا۔ یہاں اہل علم نے بحث کیا کہ آپ نے جو بیٹی کہا تھا اس کی تفصیلی بحث ہے، میں اسے چھوڑتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر کیا کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ تمہاری عمر کی قسم، یہ اپنی گمراہی میں، اپنے جو ہے اپنے نشے اور مستی میں بہکے ہوئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو گویا قومی نخوت کا بھی حوالہ دیا کہ اللہ سے بچو، اللہ سے ڈرو، اور مجھے رسوائی میں مت ڈالو۔ اللہ تبارک، اور پھر سوال کیا کہ کیا تم میں کوئی رجل رشید نہیں ہے؟ یہاں اشارہ ہے اس بات کی طرف جو آگے انجام آنے والا ہے، کہ کسی قوم کا اقبال، اس کی عزت اخلاقی معیار کی بنیاد پر طے ہوتا ہے۔ آپ ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کا کیریکٹر کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، اخلاقیات آپ کی کیسی ہے، اس کی بنیاد پر آپ کو عزت یا ذلت ملتی ہے۔ اگر ہم مسلمان چاہتے ہیں، اس واقعے میں یہ اشارہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں عزت دے، دوسری قوموں کے دل و دماغ میں ہمارا دبدبہ ہو، وقار ہو،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا اخلاقی معیار ہم بلند کریں. لیکن ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ جھوٹ، دھوکہ، زنا، فحاشی، بدکاری، غیبت، چغلی. کون سی برائی ہے جو آج ہمارے یہاں اخلاقی اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے یہاں یہ قوم لوط اگر وہ نہ ہو تو اس جیسی بے حیائیاں کیا آج عام نہیں ہیں؟ ہاں، یورپ اور امریکہ کا معاملہ چھوڑیے، ہم اپنا جائزہ لیں. ہاں، جب حضرت لوط علیہ السلام کی اس گھبراہٹ، خوف، فکر مندی کو فرشتوں نے دیکھا تو ان کو تسلی دی اور کہا کہ یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک، کہ اے لوط گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، نمائندے ہیں، فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، ہمارے اوپر وہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کو چاہتے ہیں، گھبراؤ نہیں، وہ ہم تو کیا تم کو بھی ہاتھ نہیں لگا پائیں گے. لن یصلوا الیک، وہ تم تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے. اب ہم تمہارے رب کی طرف سے آ گئے ہیں ان کا فیصلہ کرنے کے لیے، تو یہ پہنچ نہیں پائیں گے. کہتے ہیں اس میں جو تفصیل بیان کی کہ وہ لوگ دروازہ توڑ دینا چاہتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں گھس جانا چاہتے تھے. حضرت جبرائیل نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکا دیا اپنے پر کے ایک کنارے کا، تو پوری قوم تتر بتر ہو گئی. کسی کی آنکھ، کسی کا بدن، کسی کو کوئی دیوار سے جا ٹکرایا، کوئی کچھ ہو گیا، اور وہاں سے بھاگ کر ہنگامے کی شکل میں واپس آ گئے. لیکن انہوں نے کہا کہ صبح ہم لوگ پھر سے جا کے سب مل جل کے ان پر حملہ کر دیں گے اور دیکھیں گے کیسے ہم سے یہ نمٹتے ہیں. جب وہ چلے گئے تو حضرت جبرائیل اور فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام نے سے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کہ آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر نکل پڑیں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور تم میں سے کوئی شخص بھی متوجہ نہ ہو، پلٹ کے نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے. إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، کہ اس کو بھی وہی عذاب لاحق ہونے والا ہے جو ان کو لاحق ہونا ہے قوم کے لوگوں کو. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، ان کا وقت اور مقررہ وقت تو صبح کا ہے. أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ آپ راتوں رات لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی بچیوں کو، گھر والوں کو لے کر نکل جائیں. ہاں، اور اس میں تھوڑی سی قرأت کی تفصیل اور اس کے اندر معنی کا بیان ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اب جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا، ہمارا معاملہ آ گیا. حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں اور گھر والوں کو لے کر گھر سے نکل گئے، اور ان کے ساتھ ان کے گھر کے لوگ تھے. بیوی نہیں تھی، اس نے جانے سے انکار کیا صحیح روایات کے مطابق. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، تو ہم نے اس کے بلندی کو اس کے نچلا حصہ بنا دیا، یعنی زیر و زبر کر دیا، یعنی تہو بالا کر دیا. اور تفصیل میں یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس پوری بستی کو بہت اوپر ہوا میں اٹھا کر لے گئے. بعض بنی اسرائیل کی روایتیں ہیں کہ پہلے آسمان کے قریب تک لے کے چلے گئے، اتنی قریب کہ آسمان کے لوگوں نے ان کی بستی کے جو ہے مرغے کی آواز اور گدھے کی آواز تک سنی. خیر، یہ بنی اسرائیل کی روایتیں ہیں، وہ سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن ان کو اٹھایا گیا اور ان کی پوری بستی کو الٹا پلٹ دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا وَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے ان پر کنکر والے یعنی ٹھیکرے، پکائے ہوئے پتھر، اینٹ کو پکایا جائے مٹی کو تو کیسے کنکریلے ہو جاتے ہیں، تو کنکریلے پتھر کی بارش کر دی، منضود، جو ایک کے بعد ایک تہ بتائے تھے اور لگاتار تھے. ایک طرف ان کی بستی کو اٹھا کر پلٹا گیا، دوسری طرف ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، کنکریلے پتھر جو لگاتار ایک کے بعد ایک آئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مصومۃ عند ربک، یہ جو پتھر تھے یہ نشان زدہ تھے، اسم سے مصومہ ہے، یعنی ہر پتھر پہ نام طے تھے کہ یہ اس کو لگے گا، یہ اس کو لگے گا. تمہارے پروردگار کے یہاں وہ نام سے متعین تھے اور مقرر تھے. ہاں، ہر آدمی کا پتھر پر گویا نام لکھا ہوا تھا. ہم جیسے کہتے ہیں دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، ایسے ہی ہر پتھر پر یہ طے تھا کہ کون سا پتھر کسے لگنا ہے. یہ اللہ کا عذاب آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هِيَ لِلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، یہ عذاب، اور بعض ایک معنی یہ ہے کہ یہ جو بستی کا علاقہ ہے، یہ جو ظالمین مکہ والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے خلاف میں جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، ان سے یہ دور نہیں ہے یہ جگہ بستی جہاں یہ جا کر دیکھ سکتے ہیں ان کے آثار. اور یہ کہ اللہ کا ایک دوسرا معنی یہ کہ اللہ کا عذاب ظالموں سے دور نہیں ہوتا. یہ واقعہ ہے، اس کی کچھ تفصیل میں چھوڑتا ہوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے. خلاصہ کلام کے طور پر غور کیجیے
کہ پوری بستی کو، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا واقعہ ہے ہمارے درس اور عبرت کے لیے۔ اللہ کا قانون بتاتا ہے یہ۔ اس میں دونوں پہلو دیکھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں پوری قوم میں گھرے ہوئے ہیں۔ کیا طاقت تھی جب قوم کے لوگوں نے گھیرا گھر پر جو ہے ہلہ بولا، تو حضرت لوط کی کیسی التجا تھی، کس طرح کی گزارش کر رہے ہیں قوم کے لوگوں سے۔ آج مسلمان ایسے ہی گھرے ہوئے ہیں، کہیں بلڈوزر چل رہا ہے، کہیں بم برس رہے ہیں، کہیں عالمی طاقتیں سازشیں کر رہی ہیں، دکھاوا بات چیت کر کے جو ہے مسلمانوں کو گھیرتی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی طرح اگر ہم نے اپنا دینی فریضہ انجام دیا ہے، ہمارا اخلاق ٹھیک ٹھاک ہے، تو فرشتے ہماری بھی آ کر حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور وہ دشمن جو فحاشی، بے حیائی اور کفر کر کے اچھلتا کودتا ہے، پوری دنیا اچھل کود کر رہی ہے، جن کے پاس حکومت ہے، مسلمانوں کے دشمن ہیں، کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے پاس طاقت قوت ہے تو اچھل کود رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب ہمارے اختیار میں ہیں، کمزوروں کو ہم دبا دیں گے۔ ان کے سلسلے میں ہے، جب قوم کے لوگوں سے کہا وہ حصہ چھوٹ گیا، کئی جگہ ہے پڑھنے کی چیزیں، وقت بہت کم ہوتا ہے، کہ حضرت لوط علیہ السلام سے کہا قوم کے لوگوں نے کہ اگر لوط علیہ السلام اپنی دعوت سے باز نہیں آئے، ہماری بات نہیں مانے، ہم کو روکنا ٹوکنا بند نہیں کیا، تو ہم ان کو قوم سے نکال دیں گے، مخرجین میں سے ہو جائیں گے۔ انہم اناس یتطہرون، ارے یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یہ بھی عبرت کا سامان دیکھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام پر یہ تانا اور بھپتی کسی جا رہی ہے کہ ارے یہ ایسے لوگ ہیں جو پاک باز بنتے ہیں، ہم کو روک رہے ہیں برائیوں سے، مطلب جو یہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ قابل اعتراض نہیں ہے۔ اور لوط علیہ السلام پاک باز ہیں، اچھے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف یہی گھرانہ تھا جو اس برائی سے محفوظ تھا، حضرت لوط علیہ السلام کا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو خوبی تھی قوم اس کو خامی بتا رہی ہے۔ آج ایسے ہی مسلمانوں کی جو خوبیاں ہیں، یونیورسل خوبیاں جو ہیں، لوگ اسے جدید جاہلیت کی روشنی میں اسے برائی بتاتے ہیں۔ سر عام زنا کرنا، بدکاری کرنا، آزادی کے نام پر آوارگی اختیار کرنا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، حرام خوری کرنا، نشے کا استعمال کرنا، سود بیاج کا لین دین کرنا، یہ اب جدید دور کے تقاضوں میں سے بن گیا، اور اس کو روکنے ٹوکنے والا دقیانوسی ہے۔ یہ تو پرانے آدمی ہیں، پرانے خیالات کا ہے، لوگوں کو پیچھے لے جانا چاہتا ہے، اس طرح کی بات کر کے ان کو مجرم بناتے ہیں جو صحیح بات بتاتے ہیں۔ ٹھیک یہی واقعہ، یہی مزاج ہے۔ جب برائی عام ہوتی ہے تو برائی کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں اور اچھائی کو برا کہتے ہیں۔ قوم لوط کا یہ معاملہ تھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ قوم جب اجتماعی طور پر تھی تو اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہی تھی کہ ہم جو چاہیں کر لیں، اپنے آپ کو گناہوں میں آزاد سمجھتی تھی اور آوارگی اختیار کرتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت کی مخالفت کرنے پر اللہ تعالیٰ ایک خاص مدت تک کسی بھی قوم کو یا فرد کو چھوٹ اور ڈھیل دیتا ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت بھی اگر اس سے روکنے کی کوشش کرتی ہے تو اللہ کا فیصلہ ٹلتا بدلتا نہیں ہے، ہل جانے والی بات ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو فلاں گھر کے ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو فلاں خاندان کے ہیں، اللہ نے دنیا میں اتنا دیا ہے تو پھر آخرت میں بھی دے گا، یہی کفار مکہ ابو جہل بھی سمجھتے کہ یہاں سردار ہے تو وہاں بھی رہیں گے، یہاں فرعون ہے تو وہاں بھی رہیں گے، یہی سمجھتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ارے تم خاندان کی بات کرتے ہو، اگر حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر ہے، ان کی بیوی بھی اگر کفر کے ساتھ دے رہی ہے، خیانت کر رہی ہے، وہ بھی عذاب سے محفوظ نہیں۔ بظاہر ہو سکتا ہے وہ کفر نہ کرتی ہو لیکن قوم کا ساتھ دیتی تھی، تو اس سے پتہ چلا کہ برائی میں برے آدمی کا ساتھ دینا بھی غلط ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جب دین کی بات کرنے آتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے کوئی بدعت کر رہا ہے کرنے دو، کسی کو روکو ٹوکو مت، وہ فاتحہ قبر پرستی کر رہا ہے، وہ تعزیہ داری کر رہا ہے، وہ بدعت کر رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ کیوں کوئی بات نہیں ہے؟ اللہ کا دین بگاڑا جائے کوئی بات نہیں ہے، آپ کو برا بھلا کہہ دے تو آپ معاف نہیں کریں گے، اللہ کے دین کو بگاڑے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کا مطلب کیا ہے؟ کس بنیاد پہ ہوگی؟ اللہ کے دین کے مخالفین ہمارے دشمن ہونے چاہیے دین کی بنیاد پر، اور اللہ کے دین کے تائید کرنے والوں کی ہم کو ہماری طرف سے تائید ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر نبی کی بیوی بھی برائی کا ساتھ دے رہی ہے تو اللہ کے یہاں عذاب کا شکار ہے۔ آپ اور ہم اگر بدعت کے ساتھی بنیں گے، تائید کرنے والے بنیں گے، خاموشی اختیار کریں گے،
تو کیا ہم کو اللہ چھوڑ دے گا؟ مسلمانوں پر جو عذاب آ رہے ہیں سب چیزیں غور کیجئے، ان واقعات میں نظر آتا ہے۔ ہاں، یہ بھی پتہ چلا کہ غیر فطری عمل انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور یہ آخرت کے عذاب کے ساتھ دنیا کے عذاب کا بھی باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو پلٹ دیا، اور اسلامی تعلیم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کو تم پاؤ من عمل عمل قوم لوط کا جو عمل کر رہا ہے تو فاعل اور مفعول کو، کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ قرآن، حدیث اور اجماع اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ عمل کرنے والا اگر پکڑا جائے، ہاں، مرد سے، عورت سے، تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں، اس میں اختلاف ہے کہ قتل کیسے کیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوط کی بستی کو اوپر اٹھا کر پلٹ دیا تھا، تو لہٰذا اس کی روشنی میں ایسے آدمی کو، فاعل و مفعول کو، پہاڑی یا بلندی سے لے جا کر اوپر نیچے سے پھینک دینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ کسی دیوار وغیرہ کے نیچے بٹھا کر اس کو اس پر دیوار گرا دینی چاہیے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہم کہ اسے ایسے شخص کو جیسے شادی شدہ زانی کی سزا ہے، پتھروں سے مار کر مار ڈالنا چاہیے، یعنی رجم کر دینا چاہیے۔ تو طریقے میں اختلاف ہے، لیکن یہ اتفاق ہے کہ اس کو قتل کر دیا جانا چاہیے۔ غیر فطری عمل کتنا شنیع ہے، کتنا گھناؤنا ہے، اندازہ لگائیے۔ آج ہمارے یہاں اس قسم کے غیر فطری عمل ہوتے ہیں یا نہیں؟ مرد سے، عورت سے، یا پھر مرد عورت سے اس مقام پر جو جائز نہیں ہے، پیچھے سے، جو ہم بستری اور مجامعت کا مقام اللہ نے نہیں بنایا، جہاں سے اولاد پیدا نہیں ہوتی، ہاں، اس کو بھی قوم لوط کے عمل کے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمارے یہاں کفر اور شرک کی باتیں آج پائی جا رہی ہیں مسلمانوں میں، اور اس تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں لوگ ایجنٹ پیدا ہوتے ہیں، غیر مسلموں کے، یہودیوں کو اپنا کام نکالنا ہے، غزہ پہ قبضہ کرنا ہے، تو ان کو حماس ملتا ہے۔ ہمارے یہاں کچھ پریوار کو، گورنمنٹ کے لوگوں کو ہندو مسلم کرنا ہوتا ہے تو مسلمانوں میں کچھ ایجنٹ مل جاتے ہیں۔ اب یہ ایک واویلا چل رہا ہے، آئی لو محمد، انتہائی بکواس والا۔ یہ کون سا مظاہرہ ہے؟ جو سنتوں کو مانتے نہیں، جو قدم قدم پر بدعت کرتے ہیں، وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم محمد سے محبت کرتے ہیں۔ کون سی محبت ہے بھائی؟ یہ محبت اتباع سے ہوتی ہے۔ محبت کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، رسول نے بتایا ہے، صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ نعرے بازی سے نہیں ہوتا معاملہ۔ اگر ہم اور آپ واقعی محبت کرنے والے ہوتے تو اس طرح ذلیل اور رسوا نہیں ہوتے جیسے ہو رہے ہیں اور اعلی کار بن رہے ہیں۔ ہندو مسلم ایجنڈا لوگوں کو اس میں اپنی پناہ لینے کے لیے، بدعملیوں کو چھپانے کے لیے یہ موضوع ملتا ہے۔ پورا ہندوستان جانتا ہے، بہت سے غیر مسلم وہ کہہ رہے ہیں جو مسلمان نہیں جانتے، جاننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور بیوقوفیاں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے دین سے بے راہ روی اور ان واقعات اور قرآن کی ہدایات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ خاص طور سے کہ جو گمراہ قسم کے ائمہ کے پیچھے لوگ چلتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے اور دین حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عزت، سعادت سے نوازے، ہر فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے، اور آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔